ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور ایک وادی میں ایک ملکہ کا راج تھا۔ وہ دوسروں پر بڑی سخت تھی، عوام اس سے بڑی تنگ تھی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اس کے قلعے کی طرف آئی اور بولی، ملکہ عالیہ، میں بہت مجبور ہوں، میری مدد فرمائیں۔ اتنا فضول وقت میرے پاس نہیں، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس پر بوڑھی عورت نے ملکہ کو بد دعا دی، تمہارے ہاں ایک شہزادی ہوگی، تم اس کی خوشیوں کو ترسو گی، وہ گنجی ہوگی۔ ملکہ کے ناروا رویے پر بادشاہ بھی نالاں تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ملکہ کے ہاں ایک شہزادی کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ عورت کے مطابق شہزادی گنجی تھی۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت روئی، بادشاہ بھی اداس ہو گیا۔ ملکہ نے فوراً اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنے کا حکم دیا، جاؤ جا کر فوراً اس عورت کو تلاش کرو جس نے میری بیٹی کو اس حال میں پہنچایا۔ ہر جگہ اس عورت کو تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ شہزادی بڑی ہونے لگی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن گنجے پن نے اس کی خوبصورتی غارت کر کے رکھی تھی۔ ملکہ اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی، لیکن وہ اکثر ضد کرتی۔ بالآخر ایک دن ملکہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جب تم 15 سال کی ہوگی تو چلی جانا، فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ۔ شہزادی انتظار کرنے لگی۔ شہزادی اپنی ماں کی طبیعت سے کافی متضاد تھی، نہایت رحم دل اور خوش مزاج۔ وقت بیتتا گیا اور شہزادی 15 سال کی ہو گئی۔ شہزادی ملکہ کے پاس آئی اور بولی، اماں جان، میں اب جا سکتی ہوں؟ اب تو میں 15 سال کی ہو گئی ہوں نا؟ شہزادی باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر اس کا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ملکہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ ملکہ نے بھاری دل سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ شہزادی جب اپنی سلطنت میں گئی تو لوگوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ وہ دیکھو، گنجی شہزادی آ رہی ہے۔ ارے پیچھے ہٹو، گنجی آ رہی ہے۔ شہزادی بہت روئی۔ روتے روتے وہ ایک جھرنے کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک جھرنے سے سفید روشنی پھوٹی اور ایک پری نمودار ہوئی جو بہت روشن معلوم ہوتی تھی۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں شہزادی ہوں، سب میرے گنجے پن کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں اس لیے اس تنہائی میں بیٹھ کر خود کو کوس رہی ہوں۔ یہ سب آپ کی ظالم ملکہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر پری نے شہزادی کو ملکہ کا عوام سے سلوک بتایا تو شہزادی اور اداس ہو گئی۔ پری مسکرائی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بس ایک کام، تمہیں ملکہ کو سیدھے رستے پر لانا ہوگا اور اس میں تم میرا ساتھ دو گی۔ پری نے شہزادی پر منتر پڑھا اور چلی گئی۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شاہی سپاہی شہزادی کو گھر لے آئے۔ شہزادی کافی دن ہوش میں نہ آئی۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہو رہی تھی کہ آخر شہزادی کو کیا ہوا۔ اچانک محل میں وہی عورت پھر آئی اور بولی، میں جانتی ہوں شہزادی کیسے ہوش میں آئے گی۔ ملکہ نے فوراً کہا، مہربانی کر کے بتاؤ، تم جو کہو گی میں وہی کروں گی۔
رحم کرو. آپ کو بس اتنا کرنا ہے، شاہی خزانے کی تجوری میں سے تمام سونا اپنی سلطنت کے غریبوں میں تقسیم کریں. اس طرح شہزادی کا صدقہ نکلے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ کہہ کر وہ عورت پھر غائب ہوگی. ملکہ نے فوراً شاہی تجوری سے سونا نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا. اگلے دن جب ملکہ شہزادی کے کمرے میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی لمبے بالوں کے ساتھ موجود ہے. وہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں. اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. وہ عورت دراصل وہی پری تھی. وہ ملکہ کے برے رویے پر سبق سکھانا چاہتی تھی. لیکن اب ملکہ کو اپنے رویے کا احساس ہو گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے.